محمد والا علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اجر و ثواب سے متعلق کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ہدایت کی دعوت قبول کرنے والے کا ہوگا، اور ایک کے اجر سے دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ ہے قرآن میں، اس کی 9 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ ایمان میں آنے کے بعد نیکی کرنے والوں کے لیے بخشش اور بہت بڑے ثواب ہیں، اجر ہیں۔ اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا۔ سورہ انبیاء ہے قرآن میں 21 نمبر سورت، اس کی 94 نمبر آیت میں کہ مومن جو ہیں ایمان میں آنے کے بعد نیکیاں اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ سب لکھی جا رہی، کسی بھی قیمت پہ ان کو جو ہے بلایا نہیں جائے گا بلکہ ان کا بہترین بدلہ دیا جائے۔ سورہ کہف ہے 18 نمبر سورت، اس کی 30 نمبر آیت میں ایمان کے بعد نیکی کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ تو نیکی جو ہے اس کا اجر اللہ جب اپنی شان سے دیں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا اجر ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنے گھر سے کھانا خیرات کرتی ہے تو اسے اس صدقے کی خیرات کرنے سے اجر ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو اس لیے اجر ملتا ہے کہ یہ اس کی کمائی میں سے ہے، اور اس کے خدمت گار کو بھی جس نے وہ کھانا پکایا، اور ایک کے اجر سے دوسرے کا اجر کم نہ ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جریر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ قبیلہ مضر کے ایک جماعت آئی جو باوجہ مفلوق الحال کے صرف چادر یا کمبل لپیٹے ہوئے تھے، مطلب ایک بھاری چیز، ایک بڑی جماعت آئی جو صرف ایک چادر یا کمبل میں اپنا بدن ڈھانکے ہوئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ غیر ہو گیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اپنے مالوں میں سے، کپڑوں میں سے اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے صدقہ دیں۔ چنانچہ لوگوں نے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر ڈھیر لگا دی۔ ایک انصاری اتنی بھاری تھیلی اٹھا کر لائے کہ سنبھلتی نہ تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سونے کی طرح دمکنے لگا اور ارشاد ہوا کہ جس شخص نے امت میں کوئی عمدہ طریقہ جاری کیا تو اسے اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اسے ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تو اسے خود گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ بھی اس کے ذمے لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو ہر چیز کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی چیز دین میں اگر آپ نئی شروع کرتے ہیں اور اسے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دین کا حصہ ہم بنا دیں، اسے ایمان کا حصہ بنا دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے 12 ربیع الاول کل آ رہی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی فنکشن نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، اگر ہم اس سے تبلیغ کا کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی اس میں بدعت نہ ہو اور اسے دین کا حصہ بھی نہ سمجھیں، نفلی عبادت سمجھ کے کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم اسے یہ سمجھیں کہ اس کے بنا ہمارا کام نہیں ہوگا تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ پھر مکمل پھر بدعت میں آ جائیں گے۔ سورہ ہود ہے قرآن میں، اس کی 114 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں انسان سے۔ سورہ نمل ہے 27 نمبر سورت، اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہا کہ گناہ کے بعد توبہ سے نیکی میں بدلنے والے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو گناہ کے بعد توبہ کریں اسے نیکی میں بدل دیں اپنی توبہ سے گناہ کو، تو وہ انشاءاللہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ ہے سب سے بڑی سورت قرآن کی، اس کی 207 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ سورہ یاسین ہے، بہت مشہور سورت ہے، اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ سے غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جس عمل یا جن نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ان میں سے ایک تو علم ہے جسے اس نے سکھایا اور پھر اس کے اشاعت کی، دوسرے نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، تیسرے وہ نسخہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کے لیے دیا،
چوتھے وہ مسجد جو اس نے تعمیر کرائی، پانچویں وہ مسافر خانہ جو اس نے مسافروں کے آرام کے لیے بنوایا، چھٹے وہ نہر جو اس نے جاری کی، نہر کے ساتھ ساتھ کنواں سمجھ لیں، پیاؤ سمجھ لیں، آج کل آپ اگر پانی کا انتظام کہیں کرا دیتے ہیں تو وہ سب اسی میں آئے گا، اور ساتویں وہ صدقہ خیرات جو اس نے اپنی زندگی میں صحت مند ہوتے ہوئے اپنے مال سے کیا، ان سب کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ یہاں یہ بات وضاحت سے سمجھ لیں کہ صدقہ خیرات جو اس نے اپنی زندگی میں صحت مند ہوتے ہوئے کیا، یہ نہیں کہ کینسر ہو گیا اس کے بعد اپنا مال بانٹنے لگے، یا کوئی بڑی بیماری لگ گئی اس کے بعد آپ سب کچھ کہ میرے رشتہ داروں کا، میرے غریب لوگوں کا۔ آپ اپنی صحت کی زندگی میں جب آپ کو غریب ہونے کا ڈر ہو، پھر آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال بانٹیں تو وہ اللہ کو منظور ہے۔ جس طرح سے سامنے موت دیکھ کے انسان جو ہے اگر ایمان میں آنا چاہے، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو وہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ ہے کہ آپ اگر کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا خیرات کرنے کا جو اجر آپ کو صحت مند زندگی میں ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابق کردہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنے تک، اور برائی کا بدلہ صرف اس کی برائی کے موافق دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ رب العزت نے برائی کا بدلہ 1 اور 700 گنا تک نیکی کا بدلہ۔ سوچئے کہ ہم کتنی کم نیکی کرتے ہوں گے اور کتنے زیادہ گناہ کرتے ہوں گے کہ گناہ کو اللہ نے 1 کہا اور نیکی 700 گنا تک بڑھا دی، پھر بھی اس کے بعد بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 161 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے کی مثال جو ہے ایک دانہ ایسے اس سے اگے بالیے 7 بالیے جن میں سب میں 100 دانے ہوں، اس طرح 700 گنا تک اس حدیث میں بتایا۔ تو دنیا میں جو آپ نیکی کریں گے اس کا اجر آپ کو 10 گنا تک، یہ کنفرم ہے بالکل، اور یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں اللہ کی راہ میں خرچ، آپ کو لازمی مرنے سے پہلے 10 گنا مل جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑا، کوئی نیک کام کیا، تو اس کا 10 گنا اجر یہاں ملنا ہی ملنا ہے ہر حال میں، کیونکہ یہ موتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے، یہ حدیث ہے۔ اور آخرت میں 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ بڑھا دے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، 161 نمبر آیت ہے۔ سورہ احزاب ہے قرآن میں 33 نمبر سورت، اس کی 44 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اس روز اللہ کی طرف سے سلامتی کا تحفہ اور بہت بڑا اجر ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے۔ یہ آج الحمدللہ درس حدیث